انشاءاللہ العزیز اس دوران حمل کی بھی حفاظت ہوگی اور بچے کی بھی حفاظت ہوگی۔ بچہ انشاءاللہ العزیز بہت ہی تندرست، اللہ تعالیٰ اس کو انشاءاللہ بچپن کے موت سے بچائے گا، اور عورت کے جسم سے یہ جراثیم ہمیشہ کے لیے نکل جائیں گے۔ ان کے بچے تو ہوتے ہیں لیکن بچپن میں مر جاتے ہیں، یعنی مسان ہوتا ہے، ام الصبیان جس کو کہتے ہیں۔ ان میں یہ ایک عورت میں جراثیم ہوتا ہے، اس جراثیم کا اصل علاج شادی کر لیتے ہیں۔ شادی کے بعد انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بچے عطا فرمائے، تو اللہ تعالیٰ سب کو نرینہ اولاد بھی عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ سب کو بہترین اولاد، لڑکیاں بھی نیک لڑکیاں بھی عطا فرمائے۔ لڑکیاں بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت اور نعمت ہوتی ہے، لڑکی اللہ تعالیٰ کی ایک بہترین نعمت ہوتی ہے۔ یہ دیکھو، یہ لڑکیاں جو ہے اللہ تعالیٰ کی عظیم رحمت ہوتی ہیں۔ تو جو لڑکیاں ہوں لڑکا ہو، اس پر خوش ہونا چاہیے۔ لڑکا بھی اللہ کی برکت اور رحمت ہے، لڑکی بھی رحمت ہے۔ اگر لڑکی نہ ہوتی تو یہ عورتیں جو آپ ابھی ویڈیو دیکھ رہے ہیں، آپ کس طرح ہوتی؟ جو لوگ لڑکیوں سے ناخوش ہوتے ہیں، تو انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ میرے بچے پیدا ہوں، تو اس کے ساتھ مشغولیت ہو اور دل کا سکون حاصل ہو۔ تو بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں، اللہ ہم سب کو اپنی حفاظت میں رکھے، کہ ان کے بچے تو ہوتے ہیں لیکن بچپن میں مر جاتے ہیں، یعنی مسان ہوتا ہے، ام الصبیان جس کو کہتے ہیں۔ ان میں یہ ایک عورت میں جراثیم ہوتا ہے، اس جراثیم کا اصل علاج میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ انشاءاللہ العزیز آپ کی اولاد بھی رہے گی، آپ بھی رہیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو اچھے اولاد سے، صحت مند اولاد سے نوازے گا انشاءاللہ۔ بچپن میں نہیں مریں گے انشاءاللہ، الا ماشاءاللہ، لیکن یہ بیماری ختم ہو جائے گی۔ یہ مسان کی بیماری، ام الصبیان کی بیماری ہمیشہ کے لیے عورت کے جسم سے نکل جائے گی۔ تو آئیے وظیفے کی طرف آتے ہیں۔ وظیفہ کیا کرنا ہے؟ عورت کے جو کھد ہے اس کے برابر 40 نیلے رنگ کے تاریں، عورت کے کھد کے برابر آپ داغے لیں نیلے رنگ کا داغا 40 عدد، اس پر وظیفہ پڑھنا ہے۔ پھر کبھی انشاءاللہ بچپن میں آپ کی اولاد نہیں مرے گی انشاءاللہ، کیونکہ آپ کے جسم سے وہ جراثیم نکل جائے گا۔ تو وظیفے کی طرف آتے ہیں، لیکن وظیفے کا اجازت عام ہے، آپ کو پتہ ہے میرے وظائف کی اجازت عام ہوتی ہے۔ ہاں 4 شرائط ہیں جو زندگی کے اصول میں سے ہے۔ نمبر 1، 5 وقت کی نماز۔ جو 5 وقت کی نماز نہیں پڑھے گا اس کا کوئی وظیفہ کام نہیں کرے گا، میں وظیفہ دوں یا جو بھی دے، کوئی وظیفہ، وہ اجازت بھی دے لیکن کام نہیں کرے گا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ اللہ کو ناراض کر رہے ہیں، وظیفہ کون قبول کرے گا؟ 5 وقت کی نماز شرط، پہلا شرط۔ 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتے، وظائف کے پیچھے پڑا ہوگا، یہ وظیفہ پڑھتا ہوں، وہ وظیفہ پڑھتا ہوں، اتنے مرتبہ 1000 مرتبہ یہ پڑھتا ہوں، 2000 مرتبہ، 5000 مرتبہ، 1,00,000 مرتبہ، لیکن نماز نہیں پڑھتے تو اس کا کیا فائدہ؟ سب سے پہلے نماز۔ دوسرا شرط ہے رزق حلال کی طلب، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ جس کے پیٹ میں حرام پڑا ہو، جس کا کھانا پینا حرام، لباس حرام، اس کی دعا کیوں کر قبول ہوگی؟ وہ تو بیت اللہ کے سامنے بھی یا رب کر رہا ہوگا، پکار رہا ہوگا، تو اس کی دعا قبول نہیں ہوگی، کیونکہ اس کے پیٹ میں حرام پڑا ہے، اس کا لباس حرام، اس کا کھانا پینا حرام، اس کی دعا رد ہو جاتی۔ تو حرام سے بچ کر رہیں، بجلی کی چوری بھی نہ کریں، گیس کی چوری بھی نہ کریں، کسی انسان کی چوری بھی نہ کریں، تو حرام مال سے پرہیز کریں۔ تیسرا شرط ہے اللہ تعالیٰ پر یقین اور اعتماد کامل ہو۔ حدیث قدسی میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے کے ساتھ اس کے ظن اور گمان کے مطابق ہی معاملہ فرماتا ہوں، یعنی جس طرح مجھ پر یقین رکھے گا، گمان رکھے گا، میں اسی کے مطابق معاملہ فرماتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ پر جو وظیفہ پڑھ رہا ہے، دعا کر رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ پر خوب یقین کامل کے ساتھ پڑھ رہا ہے، تو اس کا وظیفہ حدیث قدسی کے مطابق قبول ہو۔ اور جس کو خدا نخواستہ شک ہو رہا ہو
کہ بھائی میری دعا قبول ہوگی کہ نہیں پتہ نہیں یار، میں نے تو بہت سے وظائف پڑھے لیکن کبھی قبول نہیں، چلو یہ بھی پڑھتا ہوں، یہ بھی پڑھتا ہوں، ہو سکتا ہے کبھی قبول ہو جائے، تو اس کو تو شک، اور اللہ پہ شک کر رہے ہیں، تو اس کا وظیفہ حدیث قدسی کے مطابق رد ہو جائے گا۔ چوتھا اور آخری شرط، وظیفے کا تلفظ ٹھیک ہو۔ جو وظیفہ بھی آپ پڑھتے ہیں، ابھی جو وظیفہ دیتا ہوں میں کہ آپ کے بچے انشاءاللہ زندہ رہیں گے، انشاءاللہ بچپن کے موت سے اللہ حفاظت میں رکھیں گے، تو آپ کو اس وظیفے کا سورہ مزمل ہے، سورہ مزمل کا آپ کو صحیح طور سے پڑھنا ہے۔ آپ سورہ مزمل کو صحیح طریقے سے پڑھ سکتے ہیں، اگر پڑھ سکتے ہیں تو ٹھیک، ورنہ پہلے سیکھ لیں، اس کے بعد وظیفہ پڑھیں۔ تو آئیے ان 4 شرائط کی روشنی میں وظیفے کی طرف آتے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز 1000% ایگریمنٹ دیتا ہوں کہ آپ کا یہ وظیفہ انشاءاللہ کامیابی سے ہمکنار ہوگا، آپ کا یہ وظیفہ قبول ہوگا اور آپ کے بچے انشاءاللہ زندہ رہیں گے انشاءاللہ۔ تو وظیفہ کیا ہے؟ آپ نے عورت کے حقت کے برابر، عورت کے قد کے برابر، یعنی جس عورت کے بچے زندہ نہیں رہتے، عام عورتوں کے نہیں کہ جس عورت کے بھی بس قد سے ناپ لیں، نہیں، وہی عورت جس کے بچے زندہ نہ رہتے، اس کو ایسا کریں کہ اس کے قد کے برابر سر سے لے کر آخر پاؤں تک، انگلی تک، آپ 40 عدد تاریں ناپ لیں، نیلے رنگ کے تاریں، اور ان کو پھر کیا کریں، 40 عدد تار اس کے قد کے برابر ناپ لیں، تو پھر آپ نے سورہ مزمل کو شروع کرنا ہے، اور سورہ مزمل کو 40 مرتبہ پڑھ کر پونک مارے اور ایک گرہ دیں اس کو، پھر 40 مرتبہ پڑھیں اور دوسرا گرہ دیں، پھر تیسرا، چوتھا، تو آپ نے 40 گرہیں اس طرح دینے ہیں، 40 گرہیں، 40 تار نیلے رنگ کے اس عورت کے قد کے برابر، اور 40 گرہیں دینی ہیں، اور ہر گرہ پر 40 مرتبہ سورہ مزمل پڑھ کے دم کرنا ہے۔ اس کے بعد جب پورا ہو جائے تو اس کے بعد کیا کریں، اس کے بعد اس عورت کے گلے میں وہ تاریں، وہ گنڈا ڈال دیں، اور پھر انشاءاللہ العزیز جب بچہ پیدا ہو جائے تو اس عورت سے کے گلے سے نکال کر اس بچے کو پہنا دیں۔ انشاءاللہ العزیز اس دوران حمل کی بھی حفاظت ہوگی اور بچے کی بھی حفاظت ہوگی، بچہ انشاءاللہ العزیز بہت ہی تندرست، اللہ تعالیٰ اس کی پرورش فرمائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو انشاءاللہ بچپن کے موت سے بچائے گا، اور عورت کے جسم سے یہ جراثیم ہمیشہ کے لیے نکل جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کے غموم پریشانیاں، بیماریوں کو خوشیوں میں، اچھی صحت میں بدل دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔